علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ کل اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجات کو، ہر دعا کو جو جائز ہو اور جو اللہ اس کو جائز سمجھتا ہو اس کو پورا کرے۔ اب میں نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کو بتاؤں، یہ لوگ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں خالی قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جس کا بھی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، 4 آیتیں پڑھیں، 10 آیتیں پڑھیں، 1 سپارہ پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کی جو تفسیر ہے آگے اس کو بھی پڑھیں کہ شان نزول کیا تھا، کس وقت پہ کس چیز کو اتارا گیا تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہر نماز کے بعد 14 مرتبہ سجدے میں جا کے یا وہابو پڑھیں۔ یہ نمبر 2 بات ہوئی ہے۔ نمبر 3 یہ بات ہے، 21 رمضان کو آپ کو پتہ ہے شہادت علیہ الصلاۃ والسلام آ رہی ہے، یہ پورا دن درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم، اور اس کو ہدیہ کریں گے، تحفتاً، ثواب پیش نہیں کریں گے، وہ آپ کے ثواب کے وہ محتاج نہیں ہیں، وہ آپ کے ہدیے کے ہیں۔ اور پھر دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں روز محشر علی کے جھنڈے، علی کی آل اولاد کے جھنڈے کے نیچے اٹھائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک اپنا وہ معمول بنائیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی اگر انہوں نے جو وظائف کرنے ہیں جو ان کے چل رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ قرآن پاک جتنا پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، خالی قرآن کو نہ پڑھیں، قرآن نہیں اس طرح سمجھ آتا۔ جو آپ کا دل کرتا ہے، رضا احمد بریلوی پڑھیں، مولانا مودودی پڑھیں، ڈاکٹر اسرار پڑھیں، جو دل کرتا ہے آپ کا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور فضول گوئی نہ کریں، فضول گوئی نہ کریں، یہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فضول گوئی سے باز آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم کھانا پینا استعمال کریں تاکہ وضو کی حاجت بار بار نہ ہو۔ اچھا، پرانے زمانے سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز یہ رہی ہے کہ جناب آپ کو غسل کی حاجت ہوگی، اگر مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے جس میں آپ نہیں نہا سکتے تو آپ اپنے گھر جا کے غسل کر کے واپس مسجد میں آ سکتے ہیں، آپ برش بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اور چلتے پھرتے جب دل کرے یا ذل جلال والاکرام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ یا ذل جلال والاکرام سے جو دعا شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، جیسے کہ درود پاک میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔